ابھی حال ہی میں ہمارے یہاں انٹاریو کے اندر ایک منسٹر سسپینڈ ہے اور اپنی وزارت وہ کھو چکے ہیں اسی وجہ سے. وزیر ہیں وہ نہیں, ان کا اپنا پرسنل مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ایک پارٹی کی طرف سے ایک مسئلہ تھا, جو ایک چیز تھی, کچھ ایک جو بھی تھا اس کے اندر ان کا نام آیا. اس میں نام یہ آیا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ان کا پرسنل انٹرسٹ تھا اس کے اندر. اوکے. جو پارٹیز کو جو پرائیویٹ لینڈ, اس کے اندر بیسیکلی لینڈ کا ایک مسئلہ تھا کہ گورنمنٹ نے لینڈ نکالا تھا اور اس کو سیل کیا تھا. ٹھیک ہے, تو جو سیل کیا تھا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جی ان منسٹر کا ان سے پرسنل کانٹیکٹ ہے, اس وجہ سے ان کو دیا گیا. حالانکہ ہو سکتا ہے یہ بالکل غلط ہو, اور لیکن ان کو وزارت لے لی گئی ہے, ان کی انکوائری چل رہی ہے, اور انہی کی پارٹی نے کہا ہے کہ آپ جو کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش ہوں, اپنی صفائی پیش کریں, جب آپ کا نام کلیئر ہو جائے گا دین کم بیک اگین. میں پتہ ہے یہ ابھی کی بات ہے, میں حیران پتہ ہے اتنا کیوں ہو رہا ہوں. آپ کو میری شکل پہ لگ رہا ہوگا کہ یار یہ اس کو تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اس کے اوپر سے جاری میری باتیں. میں حیران اتنا ہوں کہ آپ منسٹر کی باتیں کر رہے ہیں. سر ہمارے یہاں ایک کونسلر لیول کا بھی بندہ ہے نا, تو اس سے بھی مطلب عوام سوال تک نہیں کر سکتے. وہ سیاہ کرے, وہ سفید کرے, وہ عوام کو ملتا ہی نہیں. وہ الیکٹ ہونے کے بعد عوام اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. مطلب میں اپنے حلقے کی بات کروں اگر, تو ہمارے جو پچھلے والا بھائی جو ٹینیور گیا ہمارے بلدیات کا سیٹ اپ الگ ہوتا ہے, اور ہمارا یہ والا سیٹ اپ, ہمارے 2 انتخابات ہوتے ہیں, ایک عام انتخابات ہوتے ہیں اور ایک جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ. تو وہاں پہ بھی سیم سسٹم ہے. ٹھیک ہے, سٹی کے الگ ہوتے ہیں اور پروونشل فیڈرل کے الگ ہوتے ہیں. رائٹ. تو ہمارے یہاں جو کونسلرز تھے نا, وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا یار یہ بندہ تو نام تو لکھا ہوا ہے, الیکٹ تو ہو گیا ہے یہ, اب یہ ملے گا کہاں جی. اور وہ کبھی کسی کو غلطی سے سڑک پہ چلتا ہوا نظر بھی آ گیا نا, تو اس نے اس کو ایسے, ہمارے یہاں کہتے ہیں بازاری زبان میں کٹانا, وہ ایسے اس کو گولیاں دے دیتا ہے, تو اس کے بعد وہ پھر سے غائب. تو ہمارے یہاں یہ لیول ہے. مطلب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ عوام سوال, ایک تو عوام نے ووٹ اس طرح سے دیا کہ کسی نے بریانی کھلائی اور کچھ چیک ویک کچھ نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کہ لیکنگ اتنی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ یار ہمارا کیا لینا دینا, چھوڑو یار, اپنا کمانا اپنا کھانا. اس طریقے کے جوابات ہوتے ہیں جب ہم الیکٹورل پروسیس جب چل رہا ہوتا ہے, اوپر باتیں ہوتی ہیں کہ الیکشن ہونے والا ہے, تو ہم پبلک میں نکلتے ہیں. ابھی بھی میری پورے الیکشن جو ہے وہ میں نے کور کیا, لوگوں سے بات کی. لوگوں کا یہی تھا, میں نے اپنا کمانا ہے اپنا کھانا ہے. مطلب یہ اتنا لیک آف اویئرنیس ہے کہ جن بندوں نے آنا ہے انہوں نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ کی جو آنے والی نسل ہے ان کا اس ملک کے اندر رہنا ہے تو حشر کیا ہونا ہے ان کے ساتھ. ان لوگوں نے یہ طے کرنا ہے, اور آپ کیا کر رہے ہیں یار, ہم نے اپنا کمانا ہے اپنا کھانا ہے, جو بھی آئے ہمیں کیا. یہ جواب ہے, یہ جو ہے نا اویئرنیس ہے. دیکھیں ووٹ کی طاقت جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے. پاکستان میں نعرہ تو لگتا ہے ووٹ کو عزت دو, لیکن وہ جو عزت ہے وہ ہے کیا؟ وہ عزت جو ہے وہ ایک عام آدمی کی پاور ہے, اور وہ جب اس نے اپنا حق ارادہی استعمال کیا ہے اور کسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو ووٹ دیا ہے, تو اس آدمی یا عورت کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس حلقے میں ان کے مسائل ہیں ان سے پھر جا کے ان کو حل کرے. میں نے یہاں دیکھا ہے, میں آتا جاتا رہتا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی میں تو سبھی سے بات کرتا ہوں, میں بھی پاکستانی ہوں اسٹل, اور میں بھی اپنے آپ کو اس ملک کا حصہ سمجھتا ہوں, لیکن درد محسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہم نے اپنے مسائل کا حل خود ہی تلاش کر لیا ہے. ٹھیک ہے, بجلی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ہم نے جنریٹر خرید لیا, ٹھیک ہے نا, پانی نہیں آ رہا جی, ہم نے ہینڈ پمپ لگا لیے ہیں یا وہ منرل واٹر کی بوتل خرید لی ہے. گیس نہیں آ رہا ہے, کوئی بات نہیں, اپوائنٹمنٹ 2 سے 4 کا ہے, اسی وقت پانی گرم کر کے نہا لو, ورنہ تو پانی نہیں آئے گا. تو یہ صورتحال بھی بہت کم ہے, باقی جگہوں تو ہے ہی نہیں, آئی نہیں رہی. تو سلنڈر استعمال کرتے ہیں لوگ. پاکستان کے اندر, دنیا کے اندر میرے خیال سے پاکستان گیس کے ذخائر سے مالا مال ہے, کول سے مالا مال ہے. تو یہاں پہ دیکھیے ڈفرینس, میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ وہاں پہ اگر یہ صورتحال ہو تو کمیونٹی, اس رائڈنگ کے لوگ اس کونسلر, اس ایم پی کے گھر پہ کھڑے ہوں گے, اور وہ ایم پی لائبل ہوگا کہ ان کے سوالوں کا جواب دے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ اپنے گھر میں سوئے گا نہیں. اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے نا, سسٹم ہے اتنا. اگر وہ نہیں حل کرے گا تو پرائم منسٹر کے اوپر پریشر جائے گا کہ اس بندے سے آپ ریزائن دلائیں, یہ حل نہیں کر سکا. میڈیا اس کے پیچھے آئے گا, روزانہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈبیٹ ہوں گی, روزانہ جو ہے وہ جو حلقے کے لوگ ہیں وہ اس سے شکایت کریں گے اور ملیں گے.
وہاں پہ کسی آپ نے کاؤنسلر کی بات کی, وہاں پہ کسی بھی منسٹر سے ملنا کوئی مشکل نہیں ہے, ایک پروسیس ہے, آپ اپلیکیشن دیجیے, جو اس کا ٹائم اویلیبل ہوگا, اگر تو آپ کا مسئلہ اس کا آفس حل کر سکتا ہے تو اس کا اسٹاف, وہاں کے منسٹرز کا اسٹاف بہت کوآپریٹو ہوتا ہے, بہت ہیلپ فل ہوتا ہے, وہ آپ کو لک آفٹر کرتے ہیں ہر چیز میں. اگر تو وہ اپنے لیول پہ حل کر سکتے ہیں وہ حل کر دیں گے, لیکن اگر آپ انسسٹ کریں تو منسٹر بھی جو ہے وہ اپنے اسکیجول کو دیکھتے ہوئے آپ اس سے مل سکتے ہیں, وہاں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, وہ آپ سے ملے گا, آپ کی بات سنے گا اور کہے گا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. اگر اس کے حلقے کی بات نہیں ہوگی تو وہ کہے گا جی یہ دوسرے حلقے کی بات ہے, میں لیٹر لکھتا ہوں, آپ جائیے وہاں سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. تو بات یہ کہ ریچ آؤٹ بہت ضروری ہے. آپ نے اگر یہی سوچ لیا کہ یار پانی نہیں آ رہا میں یہ لگا لوں, بجلی نہیں آ رہی میں جنریٹر لگا لوں, تو مسئلہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. آپ نے جن کو ووٹ دیا یا جن کے پاس آپ کے دیے ہوئے ٹیکس کا پیسہ جا رہا ہے, آپ ان سے سوال تک نہیں کر رہے. جی یہی تو وہ ایشو ہے جس کے اوپر ہم نے آپ کو آج زحمت دی تھی آنے کی. اصل میں ہم جو کام کر رہے ہیں, جو را ٹی وی کام کر رہا ہے, وہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, اور ہم نے آپ کو آج دعوت اسی لیے دی ہے کہ آپ کی گفتگو سے جب مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, اور مطلب لوگ دنیا کے اندر اپنے رائٹس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ, تب ابھی آپ دیکھ لیں نا, ابھی جو صورتحال چل رہی ہے غزہ کی, اور جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے, لوگوں کو یہ پتہ ہے. صرف کینیڈا کے اندر ہی آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں کہ بھائی وہ دوسروں کے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے تو انہوں نے لے لیے سب, اپنی گورنمنٹ سے اپنے رائٹس تو وہ لے رہے ہیں مکمل طور پر, ان کا سسٹم اتنا اچھا اسٹرانگ ہے. وہ دوسروں کے رائٹس کے لیے, ایون کہ جو ان کے مذہبی اختلافات اپنی جگہ پر ہوں گے, بہت سارے لوگ ایسے نکلے ہوئے سڑکوں پر, اور میجورٹی لوگ جو اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں ان کے مذہبی اختلافات ہیں, وہ دوسروں کے حقوق کے لیے لڑیں. تو حقوق کی جو جنگ ہے وہ اس کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں اس وقت آوازیں کچھ اس طرح کی بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی چوتھے محلے کی جو ہے نا وہ غزہ کی فکر کرتے ہو, اپنے ملک کا تمہیں پتہ نہیں ہے. تو یہ وہ حالت ہے کہ جو ہمارے جو ملک کے جو لوگ ہیں ان کے اندر میجورٹی کی حالت اس وقت جو ہے وہ ذہنی پستی ہے, جو وہ اگین پھر میں وہی کہوں گا کہ ایجوکیشن سسٹم کا ایشو ہے. دیکھیے 2-3 مسائل ہیں جو میں سمجھتا ہوں. قانون کی بالادستی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ. جہاں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی وہاں یہ سب ہوگا, چیک اینڈ بیلنس, اکاؤنٹیبلٹی ہر چیز کی. وہاں پہ کوئی جج جو ہے وہ کسی سے پیسے لے کے, یا میں آپ کو اسی سیناریو میں جوڈیشنری سسٹم بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کینیڈین سٹیزن ہیں, آپ کو نہیں پتا, ایک دن آپ کے پاس لیٹر آ جائے گا کہ جی یہ ایک کیس ہے, چاہے وہ قتل کا ہو, چاہے وہ ڈکیتی کا ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو, ٹھیک ہے, آپ یہ فارم بھریے اور اویلیبلٹی بتائیے, اور جوری میں آپ کا سلیکشن ہونے والا ہے. اوکے, آپ نام لکھ کے بھیجیں گے, وہ ایسیس کریں گے آپ کے حالات کو, کیونکہ وہ ہر چیز پوچھتے ہیں, آپ ورکنگ آورس کیا ہیں, آپ کی لائبلٹیز کیا ہیں, گاڑی ہے نہیں ہے, وہ یہ بھی ایسیس کرتے ہیں کہ ہم جس کو لیٹر بھیجیں وہ آ بھی سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. اوکے, اگر وہ ایلیجیبل ہو جائے گا, دوسرا لیٹر آپ ان کا آئے گا کہ جی آپ کی یہ ڈیٹ ہے اور آپ کا اس دن اسسمنٹ ہوگا جوری کا. ٹھیک ہے, آپ کا انٹرویو ہوتا ہے, ججز انٹرویوز لیں گے, آپ کی دماغی حالت چیک کریں گے, آپ کو دیکھیں گے آپ 22 تو نہیں ہیں, بہت ساری چیزیں چیک کریں گے, اور اس کے بعد آپ کو جوری کے اندر سلیکٹ کر لیں گے. اب وہ جوری 5 کی ہوگی یا 10 کی ہوگی, وہ جوری جو ہوگی اس مقدمے کے اندر ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ جوری کیسے بنی؟ ایک عام آدمی سے بنی, جس کو نہ کوئی جج جانتا تھا, نہ جس نے قانون توڑا وہ جانتا تھا, یا جو وکٹم ہے وہ جانتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جوری میں وہ آ گیا. اب مقدمہ ان جوری کے سامنے پیش کیا جائے گا. ان 10 جوری کا جو پینل ہوگا اس میں سے ہر آدمی اس پوری سماعت کے بعد اپنا اپنا ڈیسیجن لکھے گا, اور جج جو ہے وہ اس ڈیسیجن کو ریویو کرے گا, اور جو جج کا پینل ہوگا وہ اپنا ڈیسیجن ریویو کرے گا, ان کی بیسس کے اوپر اس کا پھر مقدمے کا فیصلہ ہوگا. تو ایک پولیٹیکل آدمی ہو گیا یا کوئی وڈیرا ہو گیا یا کوئی بھی ہو, تو یہی نہیں پتا کہ جوری کے اندر ہے کون. تو یہ وہاں کا جوڈیشنری سسٹم ایسا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قانون سخت ہے, اگر کسی نے کچھ بھی کیا ہے اس کی پینلٹی ہے, تو لوگ پابند ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر میں گاڑی اسپیڈ سے چلا رہا ہوں اور پوسٹڈ اسپیڈ سے میں نے زیادہ, مجھے تو ٹکٹ مل گیا, میں نے تو ٹکٹ دینا ہے, اب
تو اس سے بچنے کے لیے میں اسی اسپیڈ پہ چلاؤں گا. تو ایک میں نے اگزامپل دی. تو اسی لحاظ سے ہر چیز جو ہے وہ قانون کی بالادستی ہے. قانون کی بالادستی جس ملک میں ہوگی, انصاف جس ملک میں ہوگا, تو وہاں پہ یہ چیزیں ختم ہوں گی. کیونکہ میں عوام کو, ہماری عوام معصوم ہے, ٹھیک ہے نا, سیریسلی, ہاں, اس لیے کہ ان کو دو وجہ ہے. ٹھیک ہے, مہنگائی کے اندر ان کو اتنا پھنسا دیا گیا ہے کہ ان کے اندر ہر قسم کی پریشانی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو چیزیں اپنے گھر کو چلانا ہے, بل پے کرنے ہیں, وہ بائی ہک اور بائی کرک پے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا, ان کو ان پولیٹیکل جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے ان کو اس میں لگا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس پارٹی کے خلاف یہ کرو, اس پارٹی کے خلاف یہ کرو. جیسے آپ نے بتایا یہ کھمبا بھی لگا دو تو ہم اس کو دے دیں گے. جی جی, تو یہ ایک سینیریو دے دیا گیا ان کو ماحول. عوام ایجوکیشن کی طرف نہیں سوچ رہی. اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا. عوام ایجوکیشن کی طرف نہیں سوچ رہی, عوام ترقی کی طرف نہیں سوچ رہی. ان کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے, ان کو پریشانی میں لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہر آدمی لگا ہوا ہے کہ میں ایک جاب سے کام نہیں چلتا تو دوسری جاب کروں. ٹھیک ہے, دوسری سے کام نہیں چلتا تیسری کروں, کیونکہ مجھے تو یہ بل پے کرنے ہیں, مجھے تو اپنے فیملی کو کھلانا پلانا ہے. یہ تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں کرپشن بھی آ گئی ہے. اب جب صحیح طریقے سے نہیں کمایا جا رہا تو کرپشن ہو رہی ہے. یا تو کرپشن کر لوں یا پھر مر جاؤں. تو میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے, مے بی آئی ایم ناٹ رائٹ, کہ میں جو دیکھا ہے, کیونکہ دیکھیے ایک گھر کے اندر اگر فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے اور اس کی آمدنی 50,000 ہے تو وہ کیسے چلے گا؟ کہاں سے ریسورسز سے لائے گا وہ؟ ٹھیک ہے, اگر سیدھا آدمی ہوگا تو بیچارہ وہ 3 جاب کرے گا, اگر غلط آدمی ہوگا تو وہ رشوت لے گا. یہی چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ عوام سادہ ہے یا بیچاری, کچھ بھی کہہ لیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم نے اسی طرح سادگی میں رہنا ہے آگے جو فیوچر ہے ہماری نسلوں کا؟ جیسے کہ مطلب کوئی بھی بیٹھا اوپر, اس کا جب دل کرے گا وہ ہمارے بچوں کو فیل کر دے گا, ان کے فیوچر برباد کر دے گا, یا پھر اوپر والوں کا دل نہیں کرے گا تو وہ سڑکیں نہیں بنائیں گے, اوپر والوں کو دل نہیں کرے گا تو وہ یونیورسٹیز نہیں بنائیں گے, کالجز نہیں بنائیں گے. کیا ہم نے اسی طرح غیر تعلیم یافتہ رہنا ہے, اسی طرح لا علم رہنا ہے, اسی طرح سادہ اور بیچارہ بن کے رہنا ہے؟ اگر ہم نے ایسا رہنا ہے تو پھر جو کینیڈا کا سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو پھر یہاں پر لانا ناممکن ہے نا, میرے خیال سے. واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیے اس پہ ٹائم لگے گا اور بگاڑ بہت ہو گیا ہے. اگر ہم سادہ رہے تو پھر تو مطلب ناممکن ہے نا. نہیں, سادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ نہ کریں. میں نے تو ایک چیز یہ بیان کی ہے کہ ان عوام کو کسی چیز میں پھنسا دیا گیا ہے تاکہ وہ کچھ اور چیز سوچ ہی نہ سکے. اب نکلیں کیسے؟ ہاں, نکلے کیسے؟ جو میں نے آپ کو دوسرا سینیریو بتایا تھا ہماری یہاں, کہ اگر ایک کام نہیں, پانی نہیں آ رہا تو عوام یہاں پہ اتنی بیچاری پھنسی ہوئی ہے, ان کو بڑا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے گھر جائیں یا اس کا احتجاج کریں. ٹھیک ہے, وہ روزی میں لگے ہوئے کہ یار مجھے گھر چلانا ہے, مجھے بل پے کرنے ہیں. یہ میرا کہنے کا مقصد تھا. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن آن دی ادر ہینڈ عوام کو اٹھنا پڑے گا. صحیح, اس تمام تر پریشانی کے باوجود نکلنا پڑے گا, کیونکہ ووٹ کا حق جو ہے وہ بہت طاقتور ہے. اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بہت کاؤنٹ کرتی ہے, کہ اگر آپ کے جو الیکٹڈ بندے ہیں اگر وہ کام نہیں کرتے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ان سے جا کے پوچھ گچھ کریں, آپ ان کو آپ لے کر آئیں, ان کو بولیں مسائل حل کریں, پیچھے نہ ہٹیں. تو یہ تو کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ تو پھر کبھی ختم نہیں ہوگا.